پانی اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہمارا تیمم جاتا رہا. تو اب ہم پر پانی سے غسل کرنا فرض ہو جائے. جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم خان اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر سے ہمارے ہر دل عزیز دوست حافظ غلام قادر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حافظ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ سر خیر. اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ بس مدرسے میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. صحیح. نماز بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب کرتا ہے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرتا ہے. صحیح الحمدللہ. حافظ صاحب آج ہم جس چیز کے متعلق بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ بھی نماز سے ہی ٹچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے نماز جس میں وضو کیا جاتا ہے. ایک نماز ایسی ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں تیمم کیا جاتا ہے. آج ہم تیمم کے بارے میں کچھ سوال کریں گے آپ سے. اچھا حافظ صاحب آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ترجمہ کنز الایمان. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجات سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی، ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. صحیح. اچھا حافظ صاحب تیمم کے بارے میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس بھی پانی نہ پائے. صحیح. تیمم کا جو حکم ہے وہ کس مقام پہ نازل ہوا؟ تیمم کا حکم ہجرت کے 5ویں سال مقام بیدا یا ذات الجیش میں نازل ہوا. آیت تیمم کو کس کی برکت کہا گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی. جب تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں. نیت کرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت مسح کرنا. اچھا حافظ صاحب ایک اور سوال کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ حافظ صاحب سے پوچھیں کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور پانی پر قادر ہونے پر، یعنی کہ پانی اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہمارا تیمم جاتا رہا تو اب ہم پر پانی سے غسل کرنا فرض ہو جائے. حافظ صاحب کسی نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. یعنی کہ ایک بندے پر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل کرنا ہے ایک بندے کو، پانی نہیں ہے تو وہ بھی مٹی سے اسی طریقے سے تیمم کرے گا. صحیح. اور اگر ایک بندے کو نماز کے لیے خالی وضو ہی کرنا ہے تو وہ بھی مٹی سے اسی طریقے سے تیمم کرے گا. اچھا حافظ صاحب کیا نمک سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں. جو کان سے نکلتا ہے یعنی کہ پہاڑ کھود کے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے آپ میں سمجھ گیا، یعنی کہ جو نمک ہمیں سمندر سے حاصل ہوتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں. اور جو پہاڑ سے ہمیں جو نمک حاصل ہوتا ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تھینک یو حافظ صاحب، آپ نے تیمم کے متعلق اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہمیں، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر سے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. دوستو اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس پروگرام کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی اچھی اچھی ویڈیو موصول ہوتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.